وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب عالی، آپ نے JDC کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ نہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ JDC ہو یا کوئی بھی دوسرا رفاہی ادارہ ہو یا ٹرسٹ ہو جو لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ وصول کر کے پھر اپنے دعوے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ وہ مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ جتنے بھی رفاہی ادارے ہیں وہ زکوٰۃ دہندے کی طرف سے ان کے وکیل ہوتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جب تک وکیل کے پاس آپ کی رقم ہوگی تو وہ آپ کی ملکیت ہی تصور کی جائے گی، وہ آپ ہی کی ملکیت میں مانی جائے گی۔ جب تک وکیل ان رقوم کو مستحقین تک پہنچائیں گے نہیں اور ان کو تملیغ کر دیں گے نہیں، تب تک ایسا سمجھا جائے گا کہ یہ مال آپ ہی کے پاس ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جب تک وہ مستحقین تک پہنچائیں گے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف مستحقین تک پہنچانا نہیں، ان کو مالک بنا کر دینا ہے۔ اب بعض رفاہی ادارے ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ کے مال سے دسترخوان لگا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے تو اس میں لوگ افطاری کراتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو دسترخوان پر بٹھا کر ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک مستحق کو کھانا مالک بنا کر اس کو نہ دیا جائے، صرف دسترخوان پر بٹھا کر ان کو کھلایا جائے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ کھلانا تملیکاً نہیں ہوتا، اباحتاً ہوتا ہے۔ لہٰذا افطاری میں جو اس نوعیت کی لوگوں کو کرائی جاتی ہیں، یا کھانا کھلانا، دسترخوان لگانا، جو اس طور پر ہوتا ہے کہ لوگ صرف وہاں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اپنے لیے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، گویا کہ ملکیتاً کھانا وغیرہ نہیں دیا جاتا، تو اس صورت میں زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو ادارے یہ دسترخوان لگاتے ہیں تو وہ ان دسترخوانوں میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ نہیں کر سکتے، کریں گے تو زکوٰۃ دہندے کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ اہل بدعت کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اہل بدعت میں سے جن لوگوں کی بدعت کفر تک پہنچی ہوئی ہو تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اہل بدعت سے مراد ہمارے یہاں علماء نے شیعہ، رافضی وغیرہ یہ حضرات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی بدعات اور جن کے برے عقائد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، لہذا ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے زکوٰۃ دے دی تو وہ زکوٰۃ ادا ہی نہ ہوگی۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا مبتدی اور بدعتی اس عقیدے تک پہنچا ہوا ہے، اس حال تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے اور کون سا نہیں، یہ انتہائی مشکل معاملہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بے خبر رہتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ضروریات دین میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں، کس چیز سے نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو بتلایا بھی نہیں جاتا اور وہ اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو نہ دی جائے، اس لیے کہ مشکوک ہوتے ہیں۔ لہذا جو ادارے ایسے لوگ چلا رہے ہیں، پھر یا صحیح لوگ چلا رہے ہیں لیکن آگے ایسے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں جو اس نوعیت کے ہوتے ہیں، مشکوک قسم کے ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ لہذا آپ JDC کے ذریعے سے زکوٰۃ تقسیم کرائے یا کسی اور رفاہی ادارے کے ذریعے سے، آپ یہ بات ضرور جو ہے مد نظر رکھ کے کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک پہنچے۔ جب تک مستحقین تک پہنچے گی نہیں
تب تک آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں، اور مسلمان تک پہنچے۔ غیر مسلم کو دی ہوئی زکوٰۃ کی رقم وہ زکوٰۃ تصور نہیں کی جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب جتنی بھی رقم آپ کی زکوٰۃ میں سے ان غیر زکوٰۃ کی مدات میں خرچ ہوگی، اس رقم کی بقدر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ احتیاط کا معاملہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود اپنے ہاتھوں سے مستحقین تک پہنچائیں اور ان کو ادا کریں اور تملیکاً ان کو دے دیں۔ لیکن اگر ایسے آپ نہیں کر سکتے تو کسی بااعتماد شخص کو ہی آپ زکوٰۃ دیں، تاکہ وہ دینی مسائل سے باخبر ہونے کے ہو، اور وہ جو ہے احتیاط اور تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی زکوٰۃ کو صرف مستحقین تک پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔